نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی کیفیت یہ تھی، اللہ نے قرآن مجید میں گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب اس کائنات میں اچھے اخلاق کے، گڈ بیہیویئر اور مینرز کے جتنے کرائیٹیریاز قائم کیا جائیں گے، میرا محبوب ان سب سے اونچا نظر آتا۔ رسول اللہ ان سب سے اونچے ہیں، کیوں؟ حضور اخلاق کریمانہ کا نمونہ ہے، رسول اللہ رول ماڈل ہیں۔ اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں، جس کو امام علامہ ابن سعد نے الطبقات میں امام زہری کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تورات کے اندر آخری رسول کی جو علامتیں بیان ہوئیں وہ ساری پڑھ دیں۔ میں نے رسول اللہ کو دیکھا تو جو نشانیاں تھیں نا کہ نبی آخر الزمان آئے گا، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی حضور کے آنے سے پہلے یہ رسول اللہ کا نام لے کر دشمن کے خلاف فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ وہ جو آخری نبی آئے گا اس کے صدقے ہمیں دشمن پر فتح عطا فرما، یہ دعائیں مانگتے تھے۔ جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو ظالموں نے کہا کہ معاذ اللہ یہ تو جادوگر ہے، استغفر اللہ۔ اب یہ یہودی بیان کرتا ہے، امام زہری کے حوالے سے ابن سعد نے لکھا طبقات کے اندر کہ ایک یہودی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا، حضور کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، معاملات دیکھے، آبزرو کیا، تو جتنی تورات نے نشانیاں بیان کی تھی نا وہ ساری میں نے موجود پائیں کہ واقعی یہی وہ نبی ہیں جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کا جو کتاب ہوتی تورات، اس کے ایک نشانی کو میں نے نہیں ابھی تک محسوس کیا، وہ حضور کا حلم تھا۔ بولیے کیا تھا؟ حلم، پیشنس، حلم، علم نہیں، حلم، پیشنس، برداشت، ٹالرنس۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی مجبوری کی عالم میں ادھار لینا پڑتا تھا اپنے معاملات کے لیے، تو رسول اللہ کو ادھار لینے کی ضرورت پیش آئی تو میں نے ادھار پیش کیا، تو میں نے کہا یہ مجھ سے ادھار لے لے اتنے عرصے کے لیے، تو آپ نے مجھ سے وہ پیسے ادھار لے لیے اور میں نے کہا یہ ڈیٹ ہے، لکھ لیا، اس ڈیٹ پر آپ نے واپس کرنے ہیں، تو آپ متفق ہو گئے، جبکہ میری پلاننگ اور تھی۔ وہ کہتے ہیں میری پلاننگ یہ تھی کہ میں جو ایگزیکٹ ڈیٹ ہے جس کو لون ریٹرن کرنا ہے اس سے ایک دو دن پہلے میں جو ہے وہ تقاضا کروں گا اور پھر ان کا رویہ دیکھوں گا، آج اپلیکیبل کریں، ہم میں سے کسی سے ہماری ڈیلنگ ہو، معاملات ہوں، پیسے لینے دینے ہوں، اور ہم نے طے کیا ہو کہ ایگزیکٹ ایک مہینے کے بعد ریٹرن کریں گے، اور بندہ 25 دن کے بعد آ کے دروازہ کھٹکھٹائے میرا لون، تو رویہ کیا ہوگا ہمارا برتاؤ کیا ہوگا، ہمارا ریاکشن کیا ہوگا؟ وہ جی دیکھتی ہے بالکل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے چلا گیا اور جا کر میں نے کہا کہ انی اسلمت، میں نے 30 دینار الی اجل معلوم، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو 30 دینار ایک مقررہ مدت تک دیے، اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق میں چند دن پہلے ہی چلا گیا اور جا کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقض حقی فَإِنَّكَ مُعَاشِرُ ابْنِ بنی عبد المطلب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ایک جنازے پر تشریف لے گئے تھے اور میں نے جا کر وہاں سخت رویہ اختیار کیا، میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض ادا کریے، اور ساتھ میں نے تلخ جملہ کہا آپ جو عبد المطلب کی اولاد ہیں نا، آپ پیسوں کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں ٹال مٹول سے بڑا کام لیتے ہیں، تو میں نے تھوڑا سا سخت رویہ اختیار کیا، حضور خاموش رہے۔ پھر میں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرضہ ادا کیجئے، ادائیگی کیجئے، میرا لون واپس کریے۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کہا نا میں نے، تو رسول اللہ پہلی مرتبہ بھی خاموش رہے، دوسری مرتبہ بھی خاموش رہے، جب تیسری مرتبہ میں نے کہا تو رسول اللہ تو خاموش رہے، عمر بن خطاب نے آ کے میرا گریبان پکڑ لیا، عمر بن خطاب نے گریبان پکڑ لیا، اس نے کہا یا یہودی الحبیس انا واللہ لولا مکانہ لضربت الذی فیہ عیناک، او یہودی حبیس، اگر مصطفیٰ کی موجودگی کا حیا اور شرم نہ ہوتا مجھے تو میں ایسا گھونسا مارتا تجھے کہ تیرے چہرے میں یہ دو آنکھیں ہیں نا اسی وقت باہر نکل آتی ہیں، تجھے پتہ نہیں ہے یہ کون ہستی ہیں، ہم تو اپنی آواز بھی کملی والے کی آواز سے اونچی نہیں کرتے، اور تو یہ رویہ اختیار کر رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا اب ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے
مجھے ناراض ہونے کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض ہوئے اور کہا عمر یہ میں نے اس کا قرضہ دینا ہے اور اس نے مجھ سے قرضہ لینا ہے، عمر تجھے چاہیے کہ تو اس کو کہے کہ اچھے طریقے سے ڈیمانڈ کر، اور تجھے چاہیے کہ تو مجھے کہے کہ اس کا قرضہ ادا کر دیں۔ فرمایا جا اسی وقت عمر گھر لے جا اس کو، جو 30 دینار میں نے قرضہ لیا تھا وہ بھی واپس کر اور کچھ رقم اور ادا کر، اس وجہ سے جو رویہ تو نے اس کے ساتھ اختیار کیا ہے اس کا دل ٹوٹا ہے، تو اضافی رقم دے تاکہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو قرار آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو لے کر آیا، جب میں نے 30 دینار اس کو پیش کیے تو کچھ رقم دینی چاہیے، تو یہودی کہنے لگا میں یہاں نہیں لوں گا، رسول اللہ کے پاس لے جا۔ میں وہاں ہم پہنچے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ یہ 30 دینار بھی میں لے آیا ہوں اور یہ اضافی رقم بھی میں دینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں 30 دینار بھی نہیں لوں گا، اضافی رقم بھی نہیں لوں گا، میں نے تو ایک نشانی رہتی تھی کہ تورات کہتی تھی کہ جو نبی آخر الزمان ہوگا بڑا حلم والا ہوگا، ٹالرنس والا ہوگا، برداشت والا ہوگا، میں قرضہ واپس نہیں لیتا، میں محمد عربی کی غلامی کا اعلان کرتا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے حسن و ادا کی قسم۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی کاملیت کی نشانی اچھے اخلاق ہیں،